قاری صاحب آپ کے دور میں بھی تھا کہ پی ایم آفس کو ہاؤس کو ہم لائبریری بنا دیں گے. دوسری طرف ان کے دعوے تھے, یہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ پرائم منسٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا, اس کا ایک سرٹن پروٹوکول ہوتا ہے. تو خان صاحب ان ریئلسٹک بات کرتے ہیں. سو اب یہ جو اب رویہ ہے اس انداز سے, یہ تو ترقی پذیر ممالک کے اندر تو یہ پروٹوکولز نہیں ہونے چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس خبر پہ؟ دیکھیں اب سب بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. میں اس پروٹوکول کلچر کے ذاتی طور پہ آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. ہم نے باہر دیکھا جس دنیا کے ملک میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو اگر کوئی وی آئی پی یا آپ کو کوئی ایک ایسی رو ملتی ہے جس میں جا رہے تو اس میں سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں, پریورٹی سینئر سٹیزنز کی ہوتی ہے. سو یہ اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور اس میں آپ کو فردر اس میں بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب تھے ان کا بھی یہی ویو تھا, کوئی دوسرا ویو نہیں تھا. جب ان کو کہا جاتا تھا سیکورٹی رسک ہیں, سیکورٹی چیزیں ہیں, اور کئی دفعہ ہم نے کہا سر کہ روٹ لگتا ہے, لوگ تنگ ہوتے ہیں, دیٹس وائی ہی یوزڈ چاپر ایٹ دیٹ ٹائم. جو ہیلی یوز ہوتا تھا کہ وہ ڈسٹینس کے لیے لوگوں کو تنگ نہ ہو. اور جب آپ کاسٹ دیکھتے ہیں پرائم منسٹر چلنے کی, نہیں آپ لاجیکل بات کریں نا, آپ کا جب پرائم منسٹر نکل کے جاتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اسکواڈ ہوتا ہے. دیکھ لیں فائر بریگیڈ کا ٹرک بھی اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, ایمبولینسز بھی چل رہی ہوتی ہیں. ساری چیزوں کو جب آپ کمپیریزنلی ڈرا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن بڑی انفارچونیٹ ہے, ایک چیز ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس پہ دانیال بھائی یا اپنا بیرسٹر صاحب ضرور اس پہ کریں گے کومنٹ. ایک ورڈ یوز کیا تھا آپ نے, نان کسٹم پیڈ کار. جی, جھنڈا لگانا, فلیگ نہ لگانا, رات کو ہونا نہ ہونا, دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ آن دا ادر سائڈ جب یہ چیز پتا چلی کہ جی آپ نے بھی یوز کیا ورڈ کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی کہاں سے آئی, کس کی تھی, کون یوز کرتا. یہ شہباز رانا صاحب کے الفاظ ہیں, نان کسٹم پیڈ وہیکل. جی میں نے آپ کی بورو کی ہے. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی بیرسٹر صاحب سے نا, میرا بھائی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا ایمبیرس ہوں میں کہ آپ اسپوکس پرسن بھی رہے پی ایم کے, پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے سٹنگ, آپ اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں. اور اب صاحب نے 2 کوشچنز کی, ان دونوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے. سو اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. جان چھڑانے سے تو عقیل بھائی نہیں ہوتی. آپ کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے کہ ایسی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ اسپوکس پرسن ہیں پارٹی کے, آپ اسٹیٹ منسٹر ہیں پارٹی کے. سو یو ہیو ٹو ایڈریس. چلیں اب اس پہ دانیال صاحب آخر اب کیونکہ ہم نے کلوزنگ کرنی ہے پروگرام کی, تو اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ آپ نے بھی جس بات کی نشاندہی کی, پی ٹی آئی کا ایک رویہ, ہم یہ ٹاک شوز کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے آن دا ریکارڈ جو بھی بات محتاط پی ٹی آئی کی طرف سے کی جاتی ہے, خواہش ضرور رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو جائے. اس رویے کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کم از کم بیانات کی حد تک ہی ہو بے شک, لیکن کوئی ٹف ٹائم حکومت کو دے پائے, یا حکومت کا ایک کانفیڈنس برقرار ہی رہے گا عید کے بعد بھی آنے والے دنوں میں بھی؟ اصل میں بات یہ ہے جی, اگر آپ میرا تبصرہ چاہتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ حکومت کے راستے میں سے تمام جو رکاوٹیں تھیں وہ خارج کر دی گئی ہیں. چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے جو بھی کچھ ہو, وہ سارا کچھ جو ہے مطلب ان کو کلین پاتھ دے دیا کہ بھئی آپ پرفارم کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو پرفارمنس انگزائٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ پرفارمنس ہو نہیں رہی. پہلے کوارٹر میں ہماری 0.92% گروتھ آئی ہے, تو 0.92% 1% سے کم ہے. شاید کووڈ کے زمانے میں بھی جب ابھی نیا نیا تھا تو تب بھی اتنی کم گروتھ نہیں ہوئی تھی, جب سارا قوم ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا لاک ڈاؤنز تھے بلا بلا بلا. تو اس میں یہ لمحہ فکری ہے کہ جو سٹیبلٹی تھی وہ تو اصل میں کیئر ٹیکر کے دوران آ گئی تھی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ذریعے سے, اور وہی انہوں نے برقرار رکھی ہے. لیکن یہ پورا سال گزرنے کے باوجود یہ سٹیبلٹی کو گروتھ میں تبدیل نہیں کر سکیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اہم نکات تھے, ابھی آئی ایم ایف کی ٹیم آئی بھی ہے, ممکنات میں سے ہے کہ وہ ان کو نرمی دکھائے گی, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ ہدف سارے پورے کرنے تھے جس میں بنیادی طور پر سب کا ایک برابری کا فیصلہ کرنا تھا, وہ تو نہیں ہوا. وہ تو انہوں نے اپنوں کو ایک چھوٹ دے دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی دیر چلے گا, وہ کتنی دیر برداشت کرتے ہیں, لیکن وہ چھوٹی سی نہیں ہے. 400-500 ارب روپے بہت پیسہ ہوتا ہے. تو یہ 400-500 ارب روپے جو انہوں نے نہیں کلیکٹ کیا, در حقیقت اگر یہ قسط میں کمی ہوئی ہے یا اسٹیٹ بینک نے ان کو پروفٹ دیا ہے تو وہ ان کو ریلیف دینی تھی جو سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس ہے, کہ بھئی یہ ہمارے پاس ونڈ فال ایک آ گیا ہے کسی وجہ سے, تو آپ سے ہم پہلے اتنا طلب کر رہے تھے, اب آپ اتنا دے. ان کا الٹ جو ہے زیادہ لے لیے, ان کے ٹارگٹ سے بھی زیادہ لے لیے.